ایران یہ کہتا ہے کہ جناب اقوام متحدہ میں ہمارے خلاف مذمت ہو رہی ہے جبکہ ہم جوابی کارروائی کر رہے ہیں اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ ہمارے اوپر جارحیت کرنے والے امریکہ اور اسرائیل کی مذمت نہیں ہو رہی، جنہوں نے حملے میں پہل کی اور جنہوں نے جنگ کو شروع کیا اور جنہوں نے ہمارے بہت سارے سویلین کو مارا اور بچیوں کو شہید کیا، بہت چھوٹی بچیوں۔ اب ایرانی وزیر خارجہ نے جب یہ اعتراض کیا یا یہ گلہ کیا تو یہ گلہ درست دکھائی دیتا ہے، لیکن اقوام متحدہ میں کیونکہ ویٹو کا ایک اختیار موجود ہے اور اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، امریکہ، رشیا، چائنا، باقی ملک بھی استعمال کرتے ہیں، برطانیہ، تو یہ ویٹو کی پاور استعمال کر کے وہ کسی بھی قرارداد کو ڈاؤن کر دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں پھینکوا دیتے ہیں اور اس کی پھر حیثیت رہتی نہیں ہے۔ ناظرین، ایران نے ایک اور الزام لگایا۔ ایران نے کہا جناب کہ جو ہمارے اوپر اٹیک ہوا تھا، یہ جو خارق کے اوپر ایک اٹیک ہوا جزیرے پہ، جہاں سے ایران کا 90% 80% ان کا تیل سپلائی ہوتا ہے، دنیا کو جاتا ہے، ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تیل کی تنصیبات کے حوالے سے، وہاں امریکہ نے اٹیک کیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو اناؤنس کیا۔ ایران نے الزام لگایا کہ ہمارے اوپر جو اٹیک ہوا اس میں راکٹ مارے گئے تھے، اور یہ راکٹ ریاض الخیمہ، یعنی یہ یو اے ای کا ایک ایریا ہے ریاض الخیمہ، یہاں سے اور دبئی سے یہ راکٹ مارے گئے ہیں۔ یہ ایرانی وزیر خارجہ کا بیان ہے، جبکہ یو اے ای نے اس اسٹیٹمنٹ کو مسترد کر دیا، انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسری جانب ایران نے یوکرین کو بھی ایک وارننگ جاری کر دی ہے کہ اگر یوکرین نے اسرائیل کو ڈرون دیے اور ڈرون دے کر اسرائیل کی مدد کی تو پھر ایران کے پاس یہ جائز ہوگا اور یوکرین ایران کا جائز ہدف بن جائے گا، ہم یوکرین کے اوپر اٹیک کر سکیں گے اور ہمارا یہ حق ہوگا کہ ہم بدلے میں یوکرین کے اوپر حملہ کریں۔ دیکھیں نا، یوکرین کے ساتھ پہلے ہی رشیا کی جنگ چل رہی ہے، اگر ایران بھی یہاں سے اٹیک کرے گا تو یوکرین کے لیے پرابلم بڑھ جائے گا اور یوکرین کو دو ہاتھوں پہ لڑنا پڑے گا۔ اب یوکرین نے یہ سوچنا ہے کہ اس نے کتنے ڈرون کس کو فراہم کرنے ہیں، امریکہ نے تو ان سے مانگے، دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ ناظرین، ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے نا، وہ اس ریجن سے آبنائے حرمت میں تو جنگ چل رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سب سے زیادہ شرمندگی کی بات یہ ہے کہ سمندر کا ایک رستہ ہے، ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھا ہے، اسرائیل بیٹھا ہے، امریکہ کے اتحادی عرب ممالک بیٹھے ہیں، اور ایک طرف اکیلا ایران ہے۔ ایران نے وہ رستہ بند کر دیا، یہ سارے مل کے کھلوا نہیں پا رہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا کو آوازیں دے رہا ہے کہ آگے اس کو کھولو۔ اب آبنائے حرمز اگر جنگ بندی کے بعد کھلتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی عزت نہیں بچے گی، اور اگر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بند کر کے واپس چلا جاتا ہے، چاہے جیتنے کی اناؤنسمنٹ کر کے واپس چلا جائے، ڈونلڈ ٹرمپ کا سودا کوئی نہیں خرید، ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کوئی نہیں مانے، اس کے لیے سچویشن بہت پریشان کن ہے۔ لیکن اس ریجن سے ہزاروں میل دور ایک اور ایریا، اور وہ میں بات کر رہا ہوں شمالی کوریا۔ شمالی کوریا میں دو لوگ بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک کم جونگ ان اور ایک ان کی بہن کم یو جونگ، یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کی بہن کے سٹیٹمنٹ کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ تو کم جونگ ان نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم جنگ کو اوائڈ بھی نہیں کرنا چاہتے، یعنی ہمارا کوئی ارادہ نہیں، اگر جنگ مسلط کی ہم لڑنا بھی چاہتے ہیں، یعنی جنگ کو اوائڈ کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ہم جنگ لڑنا نہیں چاہتے۔ امریکہ نے حملہ کر کے بے شرمی کی ہے، یہ غیر قانونی جارحیت ہے، اس کو یہ قرار دیا کم جونگ ان نے۔ جبکہ ان کی جو بہن ہے کم یو جونگ، انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ساؤتھ کوریا کی جنگی مشقوں کے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے، یہ وارننگ دی انہوں نے۔ یہ ابھی امریکہ اور جنوبی کوریا وہاں پہ جنگی مشقیں کر رہے ہیں، جس پہ 10 میزائل مارے ہیں کم جونگ ان نے، اور ان میزائلوں کو انٹرسپٹ نہیں کر سکا امریکہ یا جنوبی کوریا۔ جنوبی کوریا اور شمالی کوریا میں لڑائی رہتی ہے نا، اور شمالی کوریا کی لڑائی جاپان کے ساتھ بھی رہتی ہے، تو اس لیے امریکہ نے وہاں پہ ایئر ڈیفنس سسٹم لگائے ہوئے ہیں، وہ ایئر ڈیفنس سسٹم نکال کے وہاں سے لے گیا امریکہ اسرائیل کو بچانے کے لیے، مڈل ایسٹ کے اندر ان کو ضرورت ہے۔ تو اب یہاں پہ انہوں نے جب میزائل مارے تو وہ انٹرسپٹ نہیں ہوئے، اور اب کم جونگ ان کو یہ پتا ہے کہ وہ جو بھی میزائل مارے گا یہ فضا اس کے لیے خالی ہے، یہ ماحول بن گیا، تو وہ دھمکی شمکی بھی انہوں نے لگا دی ہے۔ اور یہ ان کی بہن نے بھی کہہ دیا ہے کہ امریکہ اور ساؤتھ کوریا کی جنگی مشقوں کے بڑے خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں، یہ ایک طرح کی وارننگ انہوں نے جاری کی ہے۔ ناظرین، امریکہ نے بڑے بڑے ملکوں سے مدد مانگی، وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ سوئٹزرلینڈ جیسا ایک چھوٹا سا ملک یورپ کے بیچ میں ہے، کوئی اتنا بڑا تگڑا ملک بھی نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے 2 امریکی فوجی جہازوں کو یا پروازوں کو اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ امریکہ کی حالت اس وقت کیا بن چکی ہے کہ سوئٹزرلینڈ جیسا ایک ملک وہ منع کر رہے نہیں جی آپ طیارے یہاں سے نہیں گزار سکتے۔ ایک اور ناظرین، آپ کو میں نے بتایا تھا پروفیسر جیانگ کے بارے میں، یہ چائنا کے ایک پروفیسر ہیں، کینیڈین نیشنل ہے، انہوں نے پہلے کچھ پیشن گوئیاں کی تھی جو بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ اب انہوں نے 3 پیشن گوئیاں موجودہ حالات میں کی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کرے گا، لیکن یہ اگر جب بھی کرے گا نا تو اسرائیل کرے گا، امریکہ نہیں کرے گا، یہ مجھے بھی اندازہ ہے۔ انہوں نے کہا جی امریکہ یہ ہتھیار استعمال نہیں کرے گا، ایٹمی ہتھیار۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ایران میں امریکی فوجیں داخل ہوں گی۔ اب انہیں یہ لگتا ہے کہ کیلکولیشن یہ بن گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پیچھے ہٹنا اب موت ہے اور آگے بڑھنا ویسے ہی موت ہے، تو وہ اس کو لنگر آن کرنے کے لیے اپنی فوج داخل کر کے کوشش کرے گا کہ آہستہ آہستہ اس کا فیصلہ مقبول ہو جائے۔ بہرحال ایران میں امریکی فوجیں داخل ہوں گی، یہ انہوں نے کہا، اور ایک فالس فلیگ آپریشن کے بارے میں باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی امریکہ میں یا امریکی اتحادیوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہو جائے گی، جس کی بنیاد پہ پھر سارے مل کے ایران کے اوپر اٹیک کریں گے اور یہ زمینی فوج بھی آتی۔ لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی امریکہ اور اسرائیل ایران جنگ کی آڑ میں مسجد اقصیٰ کو تباہ کر دیں گے، ہم مسلمان کہتے ہیں شہید کر دیں گے۔
انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران جنگ کی آڑ میں مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے شہید کر سکتا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کی ہے، یہ بات اس سے پہلے سنی گئی ہے، ایک مرتبہ نہیں ملٹیپل ٹائم سنی گئی ہے، اور یہ بڑی خوفناک سچویشن بن جائے گی اور مسلمانوں کے جذبات بہت بھڑک جائیں گے۔ ایک اور خبر ہے ناظرین، اور یہ خبر ہے سمپل اتنی سی ہے کہ دنیا بھر کے میڈیا کو یہ خبر فیڈ کی گئی ہے، کیونکہ اس خبر میں کسی سورس کا نام نہیں بتایا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ حماس کے کس رہنما نے یہ بات کی یا حماس کے کون سے گروپ نے یہ بات کی، بس یہ ایک تصویر شائع کر کے یہ لکھ دیا گیا کہ دنیا بھر کے میڈیا کو یہ خبر جاری کی گئی، اور میڈیا میں چھپی ہوئی ہے، گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ حماس نے ایران سے ایک درد بڑی اپیل کی ہے کہ جناب آپ عرب ممالک کے اوپر حملے نہ کریں۔ دیکھیں ایران بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عرب ممالک پہ حملے نہیں کر رہے، ہم تو ان کو شہریوں کو بچا رہے ہیں، ہم تو صرف اس دشمن پہ حملے کر رہے ہیں جو عرب ممالک کی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، یہ ایران بار بار کہتا ہے۔ بہرحال اس خبر کا کوئی سورس ابھی تک سامنے نہیں آیا، سورس سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے۔ ہاں ایک خبر اور جو پاکستان سے دی گئی اور پاکستان کی حکومت نے دی، عابد شیر علی یعنی نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی فیملی کے بندے ہیں، بہت امپورٹنٹ شخصیت ہیں، پی ایم ایل این کی حکومت کا حصہ ہے، تو عابد شیر علی نے دعویٰ کیا کہ ملا ہیبت اللہ کو قتل کر دیا گیا وہاں پہ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے افغانستان میں۔ اب یہ بڑی عجیب چیز ہے، یعنی عابد شیر علی نے لکھا کہ قندھار پر تازہ ترین پاک فضائیہ کے حملوں کے بعد طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ خونزادہ کی صورتحال غیر واضح ہے، متعدد ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی حملوں میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے سارا میڈیا چیک کیا، 3-4 سال ہو گئے ان کے بارے میں خبر ہی کوئی نہیں آئی انٹرنیشنل میڈیا میں، اور اس طرح کی کوئی خبر ہے بھی نہیں، یہ ایک فیک خبر ہے۔ اس پہ جو انہوں نے تصویر لگائی اس میں ملا ہیبت اللہ کی تصویر لگا کے اس کے اوپر ایلیمینیٹڈ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی فوج یا پاکستانی حکومت کوئی اس قسم کا رسک لے گی، کیونکہ اس کے اثرات کئی دہائیوں تک جائیں، یہ آگ سے کھیلنے والا کام ہے۔ میں کسی کے نظریے یا کسی کی پالیسی کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں ہمسایہ ممالک ہیں اور دونوں کو ریئلٹی کے ساتھ چلنا ہوگا، ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہو، اور دہشت گردی کو مل کر جڑ سے اکھاڑنا پڑے، تبھی دونوں ممالک میں امن آئے گا۔ ویسے آپس میں جتنا مرضی لڑتے رہے، ایک دن ٹیبل پہ ہی فیصلہ ہونا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ کچھ انٹرنیشنل خبروں کی طرف پھر واپس آؤں گا، آپ کو کچھ اور چیزیں بتاؤں گا پاکستان میں سے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شہباز شریف کو طلب کر دیا گیا سعودی عرب میں، اس سے پہلے عاصم منیر صاحب کو طلب کیا گیا تھا سعودی عرب میں، اور اب شہباز شریف صاحب کو سعودی عرب میں طلب کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں آپ کو ایک فیکٹ بتا دوں کہ گزشتہ چند دوروں میں، یعنی 3-4 مرتبہ یہ ہو چکا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سعودی عرب گئے اور محمد بن سلمان نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ سارے بخوبی سمجھ سکتے ہیں، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے میں، اور اب پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے کہ آؤ اور اپنا معاہدہ پورا کرو، کیونکہ سعودی عرب نے پاکستان کو بہت پیسہ دیا ہے، بہت تیل دیا ہے، بڑی امداد دی ہے۔ اب یا تو پاکستان کو ان سہولتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا یا پاکستان کو دفاعی معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ اب یہ دفاعی معاہدہ یک طرفہ تھا، یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے طے کیا، شہباز شریف نے ساتھ مل کے معاہدہ کر دیا، قوم کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی، یہ اچانک جاتے ہیں پتہ چلتا ہے جی ہمارا دفاعی معاہدہ ہو گیا سعودی عرب کے ساتھ، پارلیمنٹ میں ڈسکس ہی نہیں ہوا، کسی فورم کے اوپر اس میں بات چیت ہی نہیں ہوئی، بات چیت تو ہوتی پتہ چلتا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس کے ساتھ لڑنا ہے۔ یعنی یہ شکست میں ہو سکتی تھی اگر کسی مسلمان برادر اسلامی ملک سے کوئی جھگڑا ہوگا سعودی عرب کا، تو اس میں پاکستان کا رول کیا ہوگا، دفاعی معاہدے میں یہ شامل ہو سکتا تھا، لیکن اس کو پارلیمنٹ میں لایا جاتا تبھی تو شامل ہوتا۔ بہرحال شہباز شریف صاحب کو طلب کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے شہباز شریف نے رابطہ کیا تھا ایرانی صدر سے، اس میں ایرانی صدر کی جانب سے بتایا گیا کہ شہباز شریف کا رابطہ ہوا تھا، پیوٹن کا بھی رابطہ ہوا تھا، لیکن پاکستان کی جانب سے بالکل کچھ نہیں بتایا گیا کہ پاکستانی وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو کیا پیغام پہنچایا۔ دیکھیں پاکستانی وزیر اعظم جو ہے نا وہ اس وقت امریکہ کے بڑے خاص لوگوں میں سے ایک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت خاص وفاداروں میں سے ایک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے سٹیو وٹکوف نے 2 مرتبہ یہ کوشش کی ہے مختلف خبروں کے مطابق کہ مذاکرات کیے جائیں کسی طرح سے۔ اب یہ دی گارڈین نے اس کے اوپر ایک خبر بھی لکھی ہے، اور دی گارڈین کا دعویٰ ہے کہ معروف برطانوی یہ اخبار ہے، آپ جانتے ہیں سارے، اس کی خبر کے مطابق ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کی طرف سے بھیجے گئے جنگ بندی کے 2 پیغامات کو مسترد کر دیا۔ دیکھیں امریکہ جنگ بندی چاہتا ہے، شہباز شریف کو بھی اس کے لیے استعمال کیا گیا، شہباز شریف نے ایران سے رابطہ کیا کہ جی جنگ بندی کر دیں، مہربانی کریں، آپ امریکہ کی طرف سے بھی ہے اور سعودی عرب کی طرف سے بھی ہے، تو آپ جنگ بندی کریں، لیکن ایران نے انکار کر دیا اور اپنی شرائط رکھ دی ہے۔ اب سٹیو وٹکوف کی طرف سے بھیجے گئے جنگ بندی کے 2 پیغامات کو ایران نے مسترد کیا، کیونکہ ایرانی قیادت کو لگتا ہے کہ وہ جنگ ہار نہیں رہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ صرف امریکہ کی طرف سے جنگ ختم کرنے کا اعلان کافی نہیں ہوگا، ایران کا موقف ہے کہ جنگ بندی تبھی ممکن ہوگی جب امریکہ یہ پکی ضمانت دے گا کہ وہ دوبارہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ اب ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ ایران جنگ بندی نہیں کرنا چاہتا اور دشمن کے ہر حملے کا فوراً جواب دیا جائے گا۔
پھر ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آیا ایران سے کہ اب ایران اپنی مرضی سے اٹیک کرے گا، ایران پہ اٹیک کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ حجت تمام ہو چکی ہے، امریکہ اور اسرائیل نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے حملہ کر دیا ہے، لہٰذا ایران اب اپنی مرضی سے حملے کرے گا۔ اب آبنائے ہرمز کے اوپر بھی ان کا کنٹرول ہے مکمل طور پہ۔ شہباز شریف نے کوشش کی، وٹکوف نے کوشش کی، کچھ اور لوگوں نے کوشش کی، لیکن ایران جنگ بندی کر نہیں رہا، کیونکہ 3 شرائط رکھنی ہے ایرانی حکومت نے۔ ایران کے صدر نے جو 3 شرائط رکھی، ان میں جو پہلی بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے حقوق کو تسلیم کیا جائے، یعنی اسے تجارت کی اجازت دی جائے، ایران کے اوپر جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں غلط قسم کی، وہ پابندیاں ختم کی جائیں، اور ایران کو بھی وہی مقام دیا جائے جو باقی ملکوں کو دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 انہوں نے کہا جی معاوضہ ادا کیا جائے، جو ہمارا نقصان کیا جا رہا ہے اس کا معاوضہ ادا کریں، آگے چل کے بتاتا ہوں نقصان کیا ہوا۔ نمبر 3 وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عالمی گارنٹیاں دی جائیں کہ آئندہ ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کو سعودی عرب نے بلایا، 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایران کو لڑائی سے روکا جائے، حملوں سے روکا جائے، اور دوسرا سعودی عرب یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ پاکستان کی فوج اب آبنائے ہرمز کو کھلوائے، اور پاکستان کی فوج سعودی عرب کے جو ٹینکرز ہیں ان کو تحفظ فراہم کرے کہ وہ آبنائے ہرمز میں سے گزرے۔ اور یہ بھی مطالبہ ہو سکتا ہے کہ سعودی سرزمین کی حفاظت کے لیے پاکستانی فوج پہنچ جائے اور وہ ایران کے ساتھ ایک لڑائی میں اترے۔ کیا پاکستان ایران کے ساتھ ایک جنگ میں جانے والا ہے؟ یہ وہ بڑا سوال ہے جو ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے۔ اس کا جواب پاکستانی ذاتی طور پہ کسی جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان بالکل نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کسی جنگ کے اندر جائے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان ایران کے ساتھ کسی جنگ میں جانا نہیں چاہتا۔ پاکستان یہی چاہتا ہے کہ لڑائی یہی ختم ہو جائے اور پاکستان کی عزت بچ جائے، لیکن اگر یہ معاملہ لمبا ہوتا ہے تو پاکستان کو سعودی عرب کی بات ماننی پڑے گی، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ اور اگر سعودی عرب کی بات نہیں مانتا تو وہ فیسلٹی جو سعودی عرب نے پاکستان کو دی ہوئی ہے، پاکستان کو اس سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ پہلے ہی پاکستان کی حکومت نے ایک بونگی مار دی ہے کہ سعودی عرب جب بہت مشکل میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے، اور اس نے پاکستان کو پکارا تو پاکستانیوں نے ساتھ ہی $10 ارب مانگ لیا کہ جناب $5 ارب تو آپ ہمارے قومی خزانے کے اندر رکھ دیں، وہاں پہ ڈپازٹ کر دیں، اور $5 ارب کا آپ ہمیں تیل دے دیں۔ اب پاکستان نے جب اس قسم کی ڈیمانڈ کی تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب کوئی مشکل میں ہو تو آپ اس کی مشکل سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ دیکھیں سعودی عرب کے پاکستان کے تعلقات کسی اور نوعیت کے ہیں، ریاستیں اپنے مفادات دیکھتی ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن سعودی اس بات کو بھولیں گے نہیں، وہ اس کو یاد رکھیں گے۔ یہ بات ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ انتہائی کاٹنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن میں یہ صرف اپنی قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں۔ عمران خان نے پھر کہا کہ قوم کی خاطر میں یہ مار کھا رہا ہوں۔ میں نے 10 مرتبہ آپ کو بتایا کہ عمران خان مار اپنے لیے نہیں کھا رہا، وہ اس قوم کے لیے مار کھا رہا ہے۔ اس کی زندگی بڑی شاندار ہے۔ عمران خان اپنی زندگی جو باقی بچی ہے نا، صرف سیلفیوں کے چوانے میں گزر جائے تو لوگ جتنا پیار کرتے ہیں نا، ایک لمحے کے لیے وہ تنہا نہ ہو۔ عمران خان اگر پوری دنیا کا چکر ایک لگا لے نا تو دنیا اس کو سارا اور آنکھوں کے اوپر بٹھائے، اس کو اپنے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم ہے پاکستانی قوم کے لیے، اس کے لیے وہ قربانی دے رہا ہے۔ میں اپنی قوم کے لیے یہ تکلیف برداشت کر رہا ہوں قید تنہائی کی۔ جب تک قوم خود غلامی کی زنجیریں نہیں توڑتی، پاکستان پر مسلط مافیات ایسے ہی اس کا استحصال کرتے رہیں گے۔ یا چینی مافیا، مینڈیٹ چور مافیا، ہر ایک اس قوم کو تب تک غلام بنا کر رکھے گا جب تک یہ قوم خود اٹھ کر کھڑی نہیں ہو جاتی۔ آپ آج ان کے غلام ہیں، آپ کی نسلیں ان کی نسلوں کی غلام ہوں گی۔ اگر اس چکر کو توڑنا ہے تو قوم کو خود غلامی کی زنجیریں توڑ کر حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ دیکھیں میں اگر غلام ہوں نواز شریف کا تو آٹومیٹکلی میرے بچے مریم نواز کے غلام ہو جائیں گے، ان کے بچے جو ہیں وہ مریم نواز کے بچوں کے غلام ہو جائیں گے۔ تو ایک عام پاکستانی سوچے نا کہ کیا وہ غلامی پسند کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے؟ کیا اس نے غلام پیدا کیے یا اس کی اولاد کو رب نے غلام پیدا کیا ہے؟ رب نے تو انہیں آزاد پیدا کیا، تو پھر آپ اپنے بچوں کو غلام چھوڑ کر کیوں جاتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو عمران خان صاحب کو یہ تکلیف برداشت کروا رہا ہے۔ اب یہ جو جرنلسٹ اس قسم کے بیانیے بنا رہے ہیں نا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں نے ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماتم کرتے ہوئے اور چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تتے توے پہ بیٹھ جاتے تھے جب ذرا سا ہلکی سی چھینک بھی نواز شریف صاحب کو جیل میں آ جاتی تھی۔ یہ میاں صاحب کی زندگی کی ضمانت مانگتے تھے، یہ عدالتوں میں جا کر گر گڑاتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو خدا کے واسطے ہمارا نواز شریف ہمیں واپس کر دو۔ یہ کام یہ لوگ کرتے تھے، لیکن آج انہوں نے قبلہ اپنا کسی اور طرح کا بدلا ہوا ہے۔ انسانی حقوق کے معاملات میں انہیں فکر ہی نہیں ہے اس بات کی، ان کا اپنا معاملہ چلتا رہنا چاہیے۔ 12 سویرا بریدی صاحب جائیں گے اور پھر دوبارہ خبر بنے گی، دوبارہ وہ دھرنا دیں گے، بیٹھیں گے، شور مچائیں گے۔ جو بھی ایکٹیویٹی 2 دن پہلے ہوئی وہ بھی ساری دنیا نے دیکھی اور یہ بھی ساری دنیا دیکھے گی۔ علیمہ خانم نے ایک انٹرویو، انہوں نے چند باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی عدالتی احکامات کے مطابق ایک ہفتے میں فیملی، وکلا اور عمران خان صاحب کے جو دوست ہیں یا سیاسی لوگ ہیں، ان کی ملاقاتوں کی مد میں 24 افراد کی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ضروری ہیں جو عدالتی احکامات ہیں، لیکن یہ پچھلے 1 سال سے ملاقاتیں محدود کر رہے ہیں۔
یہ پہلے 6 فیملی ممبر سے 3 پر اور 3 سے پھر 1 پر اور پھر بالکل ملاقات پر پابندی پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ علیمہ خانم نے کہا۔ انہوں نے کہا ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اس وقت 85 سے 90% تک عوام کی آواز ہے، اور 11 دسمبر کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو رہی ہوں، یعنی آج کے دن، اور چارج ہو کر شاید سزا کی طرف یہ مقدمہ جا رہا ہے۔ میرے اوپر الزام یہ ہے کہ عمران خان کا پیغام میں نے قوم تک کیوں پہنچایا، اور عمران خان کا پیغام یہ تھا کہ قوم اپنے حقوق کے لیے، جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے کھڑی ہو جائے۔ یہ جناب علیمہ خانم نے انٹرویو دی، اور یہ سیاستدان جو آج یہ سارا ماحول انجوائے کر رہے ہیں نا، بلاول سمیت، بلاول صاحب کل دوبارہ آئے سامنے، بلاول زرداری نے لاہور کے اندر کچھ ایکٹیویٹیز کی ہیں اور اس کے بعد کہا جی پی ٹی آئی جو ہے دہشت گردوں کی طرح بہیو کرتی ہے تو ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ بلاول صاحب، کراچی میں اسلحہ کون بانٹتا تھا؟ آپ کا وزیر داخلہ۔ گینگ وار کون کرتا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی۔ ابھی انڈیا نے ایک مووی بھی بنائی ہے وہ رحمان ڈکیت کے اوپر، یہ کس کا آدمی تھا؟ میر بھٹو کی گاڑی چلاتا تھا نا، یاد ہے آپ کو؟ بلاول، آپ کو میں یاد دلاتا ہوں، یہ مرزا صاحب کیا گل کھلا رہے تھے، رحمان ڈکیت کیا کر رہا تھا، عزیر بلوچ کس کا ساتھی ہے؟ یہ جو کراچی کے اندر ایک انڈر ورلڈ پورا کام کرتا تھا، کس کے لیے کام کرتا تھا؟ خالد شہنشاہ کیوں قتل ہوا تھا اور اس کے کن کے ساتھ تعلقات تھے؟ تو بلاول زرداری صاحب دہشت گرد کون ہے اور کون اسلحہ اور بندوق استعمال کرتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے۔ الذوالفقار کس کی تھی؟ یہ بھی ساری دنیا کو پتا ہے، آپ ہی کی فیملی نے بنائی تھی نا الذوالفقار۔ کیا کارنامے انہوں نے کیے تھے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف نے آج تک بندوق اٹھائی؟ احتجاج انہوں نے ضرور کیا، احتجاج کیا، مقابلہ کیا۔ ایک آدمی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جس کو پاکستان تحریک انصاف نے گولیاں ماری، یا کسی احتجاج میں انہوں نے گولیاں چلا دیا، یا کہیں پہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ احتجاج کرنے وہ ضرور گئے، کہیں پہ لوگ، جب احتجاج کرنے والوں پہ گولی چلتی ہے، آنسو گیس چلتی ہے، تو لوگ ریٹیلیٹ کرتے ہیں بعض اوقات، لیکن گولی کسی نے نہیں چلائی۔ یہ ترہ امتیاز جو ہے یہ پیپلز پارٹی کو تو حاصل ہے، ایم کیو ایم کو بھی حاصل ہے، کئی اور جماعتوں کو حاصل ہے، تحریک لبیک والوں نے بھی کافی مار کٹائی کی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے وہ نہیں کی۔ تو بلاول نہ بتائیں دنیا کو کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے اور دہشت گرد کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کا تو یہ بنتا ہی نہیں ہے بتانا۔ اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی کے بہانے اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو میدان میں شکست دینا ناممکن ہے، لہذا میدان میں شکست دینے کی بجائے بہتر یہ ہے ان کو میدان سے ہی آؤٹ کرو۔ اس کے لیے گیم کی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ویلاگ ہے اور اس میں میں نے پبلک سے رائے لی ہے، لیکن جو عوام کی آواز ہوتی ہے نا، وہی اصلی آواز ہوتی ہے، اسی کے اندر حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ میں کیا کہتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، آصف منیر کیا کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، شہباز شریف کیا کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیل میں عمران خان جو ہے وہ کون سی چیز سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں، اصل فرق پڑتا ہے جب عوام بتاتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، یا عوامی رد عمل یا عوامی رائے کسی ایک چیز کے بارے میں کیا ہے۔ اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگ جو فیصلہ کر لے آپ کو اس کے مطابق چلنا، آپ لوگوں کی ول کے خلاف نہیں جا سکتے، جمہوریت اس کو کہتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت جو فیصلہ کرتی ہے اس کے مطابق آپ نے جانا ہوتا ہے، تو لوگوں کی رائے لیتے رہنا چاہیے۔ ماضی میں ہمارے بہت سارے دوست ہیں، وہ مائک لے کر جاتے تھے بازاروں میں، سڑکوں پہ، اتوار بازاروں میں، پیٹرول پمپوں پہ، وہ جا کر لوگوں سے پوچھتے تھے جی پیٹرول مہنگا ہو گیا 2 روپے لیٹر، آپ بتائیں تبدیلی کا مزہ آ رہا ہے؟ کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی بتاتا تھا جی اتوار بازار میں لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، کوئی کہتا تھا یہ، کوئی وہ۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی ایک زبان ہوتی تھی، بہت سارے صحافی یہ ذمہ داری ادا کرتے تھے، لیکن کیونکہ میرے وہ دوست، وہ لوگ یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہمیں پتہ چلتا رہے کہ پاکستانی عوام کی رائے کیا ہے۔ یہ جو نواز شریف صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا نا کہ ہم ٹیک آف کر گئے ہیں، یہ جو وزیر خزانہ نے کہا جی کہ ہم نے مہنگائی کو بہت کم کر دیا، حالات بہت بہتر ہو گئے، جو وزیر اعظم دعوے کر رہا ہے بار بار کہ جناب پاکستان کو ہم نے سنبھال لیا ہے، تو عام آدمی کس لیول پہ اور کس حد تک ڈیفالٹ کر چکا ہے اس کے بارے میں ہم نے عوامی رائے دی۔ عوام اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، لوگوں کی رائے اس حکومت کے بارے میں اور اس کی کارکردگی کے بارے میں کیا ہے، لوگ کتنے ناکو ناک تنگ آ چکے ہیں، یہ ہے جناب پاکستانیوں کی حالت۔ اب بہت سارے ایسے انٹرویوز ہیں جو ہم چلا ہی نہیں سکتے، لوگ بیچ میں ایسی بات کر دیتے ہیں، ایسی زبان استعمال کر دیتے ہیں ان حکمرانوں کے بارے میں کہ وہ ہم سنانا نہیں چاہتے، کیونکہ دلیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے، لیکن عوام کے پاس تو بیچارے وہ دلیل بھی کہتے ہیں، اب کس کو دلیل سنائیں، آرگومنٹ کس کے ساتھ ہم کریں، انہیں تو آرگومنٹ اور دلیل سمجھ ہی نہیں آتی، جنہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال دیا۔ تو معاملہ خراب ہوتا ہے مینڈیٹ پہ ڈاکے سے، معاملہ خراب ہوتا ہے رجیم چینج آپریشن سے، اور یہ معاملہ اب تک نہیں سنبھالا جا سکا۔ یہ پبلک کی رائے ہے، جو حکمران اس وقت موجود ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے اوپر نہ ہوا تو یہ پبلک ان کا کیا حال کرے، یہ ان کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، یہ جاپان سے میرا آخری ویلاگ تھا۔ مجھے یہاں بہت ساری چیزیں بہت اچھی لگیں جاپان کی، میں آپ کو بتاؤں گا کسی دن، لیکن جو چیز مجھے ان کی سب سے زیادہ پسند ہے کہ یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں اور ایک قوم کی طرح کام کرتے ہیں، اور یہ بہادر لوگ ہیں۔
ان کی فوج کوئی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ بہت بہادر لوگ ہیں, بڑے باہمت لوگ ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کے باوجود ان کی ایک خوبی ہے کہ ان میں عاجزی بہت زیادہ ہے. جو جاپانی لوگ ہیں ان کا ملنے کا انداز مجھے بڑا پسند ہے. وہ جب آپ کو ملتے ہیں وہ دونوں ہاتھ ایسے کرتے ہیں نیچے جھک کے آپ کو ملتے, تو میں نے اس کو بڑا انجوائے کیا یہاں پہ, بلکہ میں بھی ان کو ایسے کرتا تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا. تو وہ جاپنیز لوگوں کی جو عاجزی ہے, جو ان کی انکساری ہے, وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی آپ کو مل رہا ہے تو وہ آپ سے ایسے بیہیو کرتا ہے جیسے وہ آپ کے پاس کام کرتا ہے. تو اچھا رہا یہ. اور یہاں پہ اوورسیز جو جاپان میں تھے ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بڑی محبت دی اور انہوں نے پاکستان کے لیے, انسانی حقوق کے لیے, آزادی اظہار رائے کے لیے, رول آف لاء کے لیے, مینڈیٹ کے احترام کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے اپنی آواز اٹھائی. میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن اس خواہش اور امید کے ساتھ جا رہا ہوں کہ یہ آواز دبے گی نہیں. جیسے آپ میرے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہوئے, آپ ہمیشہ اکٹھے ہوں گے اور آپ جب اکٹھے ہوں گے میں آپ کی آواز بنوں گا. بہت شکریہ آپ کا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.